اب بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کی جا سکتی ہے. وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جب آپ کسی کی برائی کسی کے سامنے کر سکتے ہیں؟ تو کس کی کرنی ہے اور کس کے سامنے کرنی ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں چند ایک مثالیں. ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز میں شامل ہوا اور نماز ختم ہوتے ہی یہ کہہ کے چلتا چلا گیا کہ خدا مجھ پر رحم کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کر اور کسی اور پہ نہ کر. باقی لوگ دعا مانگ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ نماز کے بعد بغیر بولے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے. اب بعض لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، اور خصوصاً ایک شخص جو لا علم ہے سلام پھیرا اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کے بھاگ گیا، بیٹھا ہی نہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ یعنی نادانی کی بات تم نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہا تھا، یہ بات آپ نے کیوں کہی اور مجلس میں کہی؟ مذاق اڑاتے ہوئے نہیں کہی، اس لیے کہی کہ کہیں دوسرے لوگ بھی ایسی ہی دعائیں نہ مانگنا شروع کر دیں. یعنی ایک غلط بات جو کہی گئی تھی اس کی اصلاح کر دے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کوئی بات کر رہا ہے اور اس میں کوئی غلط انفارمیشن دے رہا ہے یا میں غلطی کر رہی ہوں تو اس کے بعد آپ مجھے چٹ لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ آپ نے یہ لفظ غلط بولا ہے، آپ اس کی اصلاح کر لیں، یا میں آپ کی اصلاح کر دیتی ہوں آپ کے سامنے یا بعد میں. مثلاً اگر میں کوئی جملہ غلط بول گئی ہوں تو آپ بعد میں ایک چٹ پہ لکھ کے دیں کہ میڈم نے آج یہ غلط لفظ بولا ہے، پلیز کیسٹ سے ایڈٹ کر دیں. تو ویل اینڈ گڈ، کوئی برائی نہیں اس میں. ہو سکتا ہے میں جلدی میں نکل گئی ہوں، آپ کو وقت ہی نہ ملا کہ آپ مجھ کو بتا سکے، لہٰذا آپ نے اس شخص کو بتا دی کہ جو اصلاح کر لے گا. کوئی برائی نہیں اس میں، کیونکہ آپ کا مقصد صرف اصلاح ہے، نہ مجھے بدنام کرنا مقصد ہے، نہ ہی کوئی اور اس میں قباحت ہے، بلکہ آپ عامت الناس کا بھلا کر رہے ہیں کہ اس غلطی کی وہاں اصلاح کرا رہے ہیں. اسی طرح ایک خاتون فاطمہ بنت قیس کو دو لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا، ایک معاویہ اور دوسرے ابو الجہم. انہوں نے آ کے حضور سے مشورہ کر لیا. آپ نے فرمایا معاویہ مفلس ہیں، ابو الجہم بیوی کو مارتے ہیں. اب یہاں ایک خاتون کے مستقبل کا مسئلہ ہے، کہیں رشتہ ہو رہا ہے، کوئی شخص پوچھتا آ کے کہ میں فلان جگہ رشتہ کر لوں، تو اگر آپ اس کے بارے میں واقعی حقیقت میں کچھ جانتے ہیں تو بتائیں، ورنہ نہیں. صرف وہم و گمان پر مبنی باتیں نہیں، کیونکہ بعض اوقات صرف میرا خیال ہے وہ ایسے نہیں ایسے، میرا خیال ہے، خیالوں پہ مت بات کریں. اگر کوئی واقعی بات آپ کو پتا ہے، کسی کو دیکھا ہے آپ نے کسی جرم میں، تو وہ بتا دیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے بارے میں جب کوئی آپ سے مشورہ کرے اور واقعی وہ مشورہ اس لیے ہو کہ اس کو کوئی بڑا ڈیل کرنا ہے اس کے ساتھ، مثلا شادی کرنی، بزنس کرنا ہے. ایک شخص خیانت کار ہے اور دوسرا شخص اس کے ساتھ مل کے بزنس کرنے جا رہا ہے، تو اب آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو بتائیں کہ اس کے ساتھ مت بزنس کرنا، گھاٹا کھاؤ گے. کوئی شخص کسی سے مکان خریدا ہے، اسی طرح کوئی شخص کسی کے ساتھ شادی کر رہا ہے. اس صورت میں اگر آپ کسی کو بتانا چاہیں کہ دیکھو تمہارا مزاج ایسا نہیں کہ اس کی مار کھا سکو، اس لیے سنبھل کے، تو یہ غیبت نہیں ہوگی. اور یہ بات بھی صرف آپ اسی کو بتائیں گے، یہ نہیں کہ دو لوگ شادی کر رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کے پوری مجلس میں تقریر فرمائیں کہ یہ جو کر رہے ہیں دیکھنا ان کی کیا نبھے گی، 2 دن کے بعد ہی ختم ہو جائے گا، فلاں ایسا اور فلاں. یہ کہ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ بیٹھ کے تبصرے فرمائیں؟ کسی نے مشورہ کیا آپ سے؟ پھر اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے باہر سے دروازہ نوک کیا، آنے کی اجازت مانگی. آپ نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے. پھر آپ باہر تشریف لے گئے اور اچھے اخلاق سے بات کی. جب واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہہ رہے تھے یہ بدترین انسان ہے اور اب آپ اس کو اچھی طرح ٹریٹ کیا ہے آپ نے. تو آپ نے فرمایا خدا کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بد زبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، کہ اس سے بات کریں گے تو بدتمیزی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا، بہتر اس سے ملے ہی نہ. اس لیے میں نے بد اخلاقی اور بدتمیزی سے بات نہیں کی، لیکن آپ کے بتانے کا اصل مقصد کیا تھا کہ آپ کے اس حسن اخلاق کی وجہ سے حضرت عائشہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بہت اچھا انسان ہے اور کہیں وہ دوبارہ آ کے کوئی دھوکہ دینے لگے تو آپ اس کے دھوکے میں آ جائیں. تو یہ بھی اصل میں اس شخص کے شر سے بچانا مقصود تھا. لیکن آپ نے یہ نہیں کہ مسجد نبوی میں منبر پہ کھڑے ہو کے خطبے میں کہا وہ لوگوں فلاں اور فلاں بہت برے ہیں، ان سے سب بچ کے رہو. نہیں، ایسا انداز نہیں. بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہونے والا ہو یا جہاں خطرے کی بات ہو وہاں بس انفارم کر دیا. اب آپ ایک موہوم اور انجانا خطرہ اپنے دل میں پیدا کر لیں اور ساری دنیا میں اشتہار بانٹنے لگے کسی کے بارے میں، اخباروں میں اور رسالوں میں چھاپ کے دینے لگے، تو یہ بات تو درست نہ ہوگی. اسی طرح ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے آ کے حضور سے عرض کیا ابو سفیان بخیل آدمی ہے، مجھے اتنا نہیں دیتے اور میرے بچوں کے کہ جو مجھے کافی ہو. اب یہ شوہر کی شکایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کی. اب آپ دیکھیں کہ
آپ نے یہ نہیں کہا کہ چپ کر جاؤ اور اپنے شوہر کی غیبت مت کرو اور چلی جاؤ یہاں سے، نہیں. آپ نے اسے کہا کہ ہاں تم اتنا لے سکتی ہو اس کے پوچھے بغیر جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو کافی ہو. اس کو اچھا مشورہ دے دیا، ایک اس کا مسئلہ حل کر دیا. لہٰذا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی کسی برائی سے یا کسی خرابی سے پریشان ہے تو کسی ایسے شخص سے ذکر کرے کہ جو اسے اچھا مشورہ دے سکتا، اس کے لیے دعا کر سکتا، کیونکہ ایک اچھا مشورہ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے. لیکن ہر مجلس میں بیٹھ کے ہر غیرے کو شوہر کے قصے سنانے شروع کر دینا، یہ انتہائی ناپسندیدہ ترین حرکت ہے. اس سے معاملات اور بگڑ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جب کسی بھی بات پہ پریشان ہوتے ہیں، شوہر کی کسی بات سے، کسی بے رخی سے، کسی بدمزاجی سے، ظاہر دل دکھا ہوتا ہے، جہاں بیٹھے وہاں شروع کر دیا. کسی نے ہاں میں ہاں ملائی، کسی نے شوہر کو 4 صلواتیں سنوائی، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ. اور خاص طور پر اس معاملے میں بچیاں بہت محتاط رہیں کہ پیرنٹس کو نہ بتائیں، الا یہ کہ حد سے بڑھ جائے معاملہ، کوئی چھوٹے موٹی باتیں پیرنٹس تک نہ پہنچائیں، کیونکہ پیرنٹس بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں. جب ان کو شوہر کی کوئی خامی کمزوری پتہ چلتی ہے تو وہ اپنے داماد کو ڈیو ریگارڈ رسپیکٹ نہیں دے سکتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر ماں باپ کی نظروں میں گرتا ہے، ماں باپ عزت نہیں دیتے، شوہر اور مائنڈ کرتا ہے اور اس کا وبال بھی بیوی پہ نکلتا ہے. تو اس لیے شوہر کی رسپیکٹ کروانا لوگوں سے آپ کے اپنے بھلے میں ہے، ورنہ آپ کے شوہر ہی کو کوئی برا کہے گا تو وہ بھی آپ کو برا لگے گا. یعنی جب آپ کسی کو بتا رہے ہیں اور وہ آپ کے شوہر کو گالی دے رہا ہے تو آپ کو پھر اور غصہ آئے گا، کیوں اس نے اس کو کیوں برا کہا؟ بے سبب تو آپ ہی بنے، اس کو خواب آئی تھی اس کی برائی کی. تو اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ گھٹ گھٹ کے آپ مر جائیں اور پریشان ہو کے آپ اپنی زندگی ہلکان کر لیں. نہیں، مشورہ کریں سنسیئر دوست سے، اچھے دوست سے، اور ایسے شخص سے کہ جو آگے نہ کہانی سناتا پھرے. کیونکہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مشورہ تو بڑا اچھا دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی آپ کی کہانی پوری دنیا میں نشر کرتے ہیں، آپ کو رسوا کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہیں، ان سے بات نہ کریں. مخلص، سنجیدہ، سنسیئر دوست سے اچھا مشورہ کہ جو آپ کو اچھی بات بتائے اور اس کی وجہ سے آپ کے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ جو صلح کرائے اور معاملات کو اچھا کر دے، نہ کہ بگاڑ کے الٹا مزید پریشان کرے. اور یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی، کیونکہ مثلا ایک شخص آ کے آپ سے شکایتیں کیے چلے جا رہا ہے. اب آپ نے شوہر کی تو بات نہیں سنی، وہ کیا کہتا ہے غریب، لہٰذا آپ اس کی باتوں میں آ کے اس کے شوہر کے سخت خلاف ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ اس کو ایسے سمجھے، تم اس کے ساتھ یہ کرنا، تم اس کو یوں سنوانا، تم اس کے ساتھ وہ برا کرنا، تم اس کو منہ نہ لگانا، اور تم چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر، اور تم چھوڑ دو یہ خدمتیں خاطریں اور اس طرح کی باتیں. ایسے موقع پر کسی کو یہ کہنا کہ نہیں تم سافٹ کارنر دکھاؤ اس کو، یہ بڑی ہمت کی بات ہے. کسی کو یہ مشورہ دینا کہ جاؤ تم اپنے شوہر کی تھوڑی تعریف کرو، جاؤ تم اس کو تھوڑی توجہ دو، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. خصوصاً آپ اپنے کسی دوست کو یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ یہ سوچتے ہیں اس وقت شاید یہ مجھ سے ناراض ہو جائے. کبھی نہ سوچیں، اگر آپ کے ذرا سے تلخ مشورے سے بھی ان کا معاملہ اچھا ہو جاتا تو وہ آپ ہی کو دعائیں دیں گے. تو اس لیے ہمیشہ مشورہ اچھا دیں، جو واقعی مسئلے کا حل ہو اسے کسی کو آگے نہ بتائیں. تو غیبت کیا ہے؟ ہر ایک کو نشر کرنا اور ہر ایک کے آگے رسوا کرنا. لیکن ضرورت پڑنے پر کسی شخص کو اچھا مشورہ دینا جو ہے یہ اس کے حق میں ہے، اس کے فائدے میں ہے، اس کے بھلے میں ہے، اور اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس کس کی غیبت جائز ہے؟ ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت. ظالم کی شکایت کون کرے؟ مظلوم. ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت. نمبر 2، اصلاح کی نیت سے کسی شخص کی غلطی کا ذکر، اور اس میں بھی عموماً آپ یہ نہ کریں کہ فلاں شخص نے یہ کہا تھا، اگر اس کے بغیر بھی بات بن جائے. مثلاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ بہت عام ہے، بھلے وہ کانسیپٹ کس کا ہے اور کس کا نہیں، آپ اس برے کانسیپٹ کا ذکر کر کے آپ برائی کو دور کر لیں. پرسنلی نام لے کے کسی کی بات کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر فتویٰ لینے کے لیے کسی مفتی سے کوئی بات اس کو بتانا، کسی کی شکایت کرنا، کسی کے شر سے کسی کو خبردار کرنا، جیسے رشتے وغیرہ کے یا بزنس کے معاملے میں. ہاں، ایک شخص اگر علل اعلان کوئی برائی کر رہا ہو تو اس کی برائی کے بارے میں بتا دینا. مثلاً ایک شخص نے سب کے سامنے ایک غلط کام کیا تو آپ اس کو کہہ سکتے کہ یہ بات درست نہیں ہے، غلط کہہ رہے ہیں آپ.
یہ غلط کر رہے ہیں، تو اس کی اصلاح کر لیں. اور جو لوگ برے لقب سے مشہور ہو چکے ہیں کہ اس کے سوا پہچانے نہیں جاتے، تو اب آپ ان کو کہہ لیں. مثلا ایک نام 10 لوگوں کا ہے، اب ایک شخص اس میں سے کسی ایسی چیز سے مشہور ہو چکا ہے، آپ نے نہیں کیا، پہلے سے ہی ہے، تو اب آپ ہنس کر یا مذاق اڑا کر یا برائی کی نیت رکھ کے نہیں، بس صرف ایک لقب کے طور پر. اس کے علاوہ کسی کی برائی کرنا حرام ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. اس میں ایک اور بات، غیبت کرنے والا اور سننے والا بھی برابر ہے. اگر آپ کر نہیں رہے، صرف سنے چلے جا رہے ہیں، تو بھی آپ کو اتنا ہی گناہ ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس موضوع کو بدل دیا کریں. اگر کوئی کر رہا ہو تو اسے چینج کر دیں، ٹاپک کسی اور طرف لے جائیں. پیٹ پیچھے کسی کی حمایت کریں. کوئی آپ کے ساتھ برائی تو آپ کہیں کہ جی نہیں مجھے تو معلوم نہیں، جسے وہ کہنا زیرو پہ لے آئیں اس کا انٹرسٹ، تو آئندہ نہیں کرے گا آپ کے سامنے. حدیث ہے، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو اور اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پہ کرتا ہے جہاں اس کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تذلیل اور توہین کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے موقع پہ کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. اگر ہم کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے موقع پہ ہمارے دفاع کا سبب پیدا کر دے گا جب لوگ ہمارے بارے میں ہمارے خلاف کچھ کہہ رہے ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ جو آج تک ہو چکا اس کا کیا کریں. پوٹلی باندھی ہوئی ہے ساتھ آخرت کے سفر کے لے جانے کے لیے، تو توبہ استغفار کریں، جس کی اس سے معافی مانگ لیں. اور اگر ڈر ہو کہ اس سے اور کام بگڑے گا، مثلا اگر آپ میں سے کوئی مجھے آ کے کہے کہ میڈم میں آپ کی روز غیبت کرتی رہی ہوں، مجھے معاف کر دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ تو دل میں خیال تو آ ہی جائے گا، اچھا تم ایسی ہو. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے، غائبانہ طور پر ہی اس شخص کے لیے دعا کر لی جائے، اس کے نام پہ کچھ صدقہ کر لیا جائے، کچھ بھی کر لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سے شدید معافی کی ضرورت ہے، بخشش کی دعا کریں. پھر اور کیا کریں؟ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں جو غیبت کے عادی ہوں، کنارہ کشی، ان کی دوستی یک مشترک ختم، کہ جن کا شغل ہی صرف غیبت ہے. کیونکہ انسان غیبت کرتا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو عادی ہوتے ہیں غیبت کے. آپ ان کے ساتھ بیٹھتے چلے جائیں، وہ دہانہ کھول دیں گے لاوے کا مختلف لوگوں کو جلانے اور ختم کرنے کے لیے. اوائڈ کریں، کوشش کریں ملاقات ہی نہ ہو ایسے لوگوں سے. اور اگر کہیں پھنس جائیں آنکھیں تو ایسی باتیں چھیڑ دیں کہ وہ انہی میں الجھ کے رہ جائیں. اور یہ آپ کی ہوشیاری ہے نا کہ آپ چھیڑ سکیں. کلیور ہونا چاہیے، مسلمان کو کلیور ہونا چاہیے اس سینس میں کہ وہ برائی سے بچ سکے. آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ محتاط نہیں تو آپ ڈرائیونگ میں ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں گے، تو اسی طرح اگر آپ محتاط نہیں تو آپ مار کھا جائیں گے لوگوں سے. محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ نیت رکھتے ہیں تنصر اللہ ینصرکم، اللہ بھی مدد کرے گا. اور کچھ نہیں تو یہ کہیں ذرا پانی پینا چاہتے ہیں، 1 منٹ کے لیے ایکسکیوز کریں اور اٹھ کے پانی لینے چلے جائیں اور لا کے پی لیں. اسی طرح یعنی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، ٹاپک بدل دیں. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اچھے کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں، ٹائم ہی نہیں ملے گا غیبت کرنے کا. سب سے آسان بات یہ، دل میں خیال آئے بھی فلانا برا کر رہا ہے تو اچھا ٹھیک ہے ذرا کرتے ہیں کچھ اس کا، اور پھر بھول جائیں گے آپ کیونکہ وقت ہی نہیں ملا. یہ سب سے آسان طریقے، ادفع باللتی ہی احسن، اچھی مصروفیت، اچھی ایکٹیویٹیز. مثلا جیسے عموماً گھروں میں ایسا ہوتا ہے، اور سب کے گھروں میں ہوتا ہے نا، گھر میں ہی آ کے سب صحیح ایکسپوز ہوتے ہیں لوگ، باہر تو خول چڑھائے رکھتے ہیں. گھر جب بالکل پیور پرسنل اوریجنل مجلس یعنی ایکسکلوسیولی بالکل انر سرکل کی ہوتی ہے، سب طوفان وہاں اٹھتے ہیں. اور سب سے مشکل محاذ وہ ہے، لوگوں کو باہر تو اوائڈ کر جائیں. آپ کو پتا یہ لڑکی کرتی، میں نے نہیں اس کے پاس بیٹھنا، میں نے نہیں گزرنا اس کے پاس، بچ گئے آپ، آسان ہے. سب سے مشکل ترین محاذ آپ کا اپنا گھر ہے. تو جب کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے آپ کہ جیسے گھروں میں عموماً ہوتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا سٹیکر یا آیت لکھ کر لگا دیں. مثلا جیسے غیبت زنا سے بدتر ہے، یا یہاں پر جو آیا ہے غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو جب کوئی کرنے لگے تو ایک دم ادھر اشارہ کر دے، وہ پڑھ لو. مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا کوئی ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بہت سینسیٹیو ہوتا ہے نا، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بزرگ لوگ جب ہو جاتے ہیں نا تو وہ ناراض بھی جلدی ہونے لگتے ہیں. پھر
اور ان کو باتیں کرنے کا دل بھی چاہتا ہے، اور کوئی ان کو ملتا نہیں، جب کوئی ملتا ہے تو اس کو پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں اور سب کے خلاف غم غصہ نکالتے ہیں جو ان سے زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، بےچارے وہ بھی سچے ہوتے ہیں، کیا کریں. تو ظالم کی شکایت جو ہے وہ مظلوم جب کرتا ہے تو سن لے، کوئی حرج نہیں. واقعی اگر حقیقی ظلم ہوا ہے، مثلا کوئی بیٹا اپنی ماں سے بات نہیں کرتا اور ماں دکھی ہے، مظلوم ہے، وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے، تو وہ اپنے ہی بچے کی شکایت آپ سے کر رہی ہے، تو آپ یہ کہ نہیں ادھر ادھر نہیں، کیوں؟ سنیں آپ، اور پھر آپ کہیں اماں جی آپ دعا کریں، اور اس طرح کی کوئی مشورہ اچھا دیں، یا کوئی کہانی اٹھا لیں پھر میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، کوئی مداوع کر دیں، لیکن سن لیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہر ایک کو سنا رہے ہیں، اور اگر آپ کو پہلے سے، کیونکہ اپنے خاندان میں خاص طور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلان شخص کے خلاف بولنے لگے، ان کا آپس میں جھگڑا اور میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی، تو پھر اوائڈ کریں سننے سے. مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، وہاں بھی ایکسٹریم ہے، ایک اعتدال نہیں کہ انسانی رشتوں تعلقات، کسی کا غم دکھ نہ سننے کا وقت نہ سنانے کا، ہر ایک اپنی آپ میں. اور یہاں ایک دوسری ایکسٹریم ہے، کام کوئی نہیں تو صرف گلوں شکووں کے علاوہ اور کوئی شغل نہیں. تو یہ دونوں انتہائیں، ان دونوں کے درمیان سنیں بھی، مشورہ بھی دیں، حل بھی کریں، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کریں. اور اس کے علاوہ اگر پتہ چل جائے، اب مثلا دو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، آپ کے بھائی اور بھابھی مثلا، مثال کے طور پہ، اب آپ کو پتہ ہے نا کہ نہ آپ بھابھی کو سمجھا سکتے ہیں نہ بھائی کو سمجھا سکتے ہیں. اب جب وہ جھگڑنے لگے، کرنے لگے آپ کے پاس آ کے، تو اوائڈ کریں کہ بس اللہ ہدایت دے تم دونوں کو، میں کیا کر سکتی ہوں. اور اگر آپ واقعی کچھ کر سکتے ہیں، اس کو یا اس کو پکڑ سکتے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ پکڑ کے صحیح بھی کریں، سن لیں. لیکن یہ ہے کہ جیسے یہ کسی نے لکھا ہے کہ میں عموماً یہ کرتی ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی کیفیت ہو کتاب اٹھا لیتی ہوں اور پڑھ کے سناتی ہوں، فوراً بات بدل جاتی ہے اور غیبت کا خیال نہیں رہتا. اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ذرا سا ایکسکیوز کر کے 1 منٹ کے لیے اٹھ گیا، جو ہی سمجھا نا لمبا قصہ شروع ہونے لگا یا کچھ، تو اس میں ضرور یہ سوچیں، جہاں گنجائش نکلتی ہے نا کسی کا دکھ سننے کی، وہ ضرور سنیں، مگر اتنا اس میں نہ لگ جائیں کہ صرف دکھ ہی سنتے رہیں اور کوئی سکھ کی بات نہ کر سکیں. عموماً یہ ہوتا ہے جیسے میں کہیں جاتی ہوں نا، جیسے کسی بھی جگہ پر، نئی جگہ پر، دوسرے شہر میں گئے، لوگ پہلی دفعہ ملے، اچھا لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلیں یہ تھوڑا وقت آتے ہیں تو سوال جواب کر لیں. میں اس وقت بہت اوائڈ کرتی ہوں. اور میں کس طرح اوائڈ کرتی ہوں؟ اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے ایکسکیوز کر لیں تو میں تھوڑا پڑھ لوں، تیاری کر لوں درس کی، میں اس طرح اپنے آپ کو بچاتی ہوں. میں سوال جواب بھی نہیں کرنا چاہتی اس وقت. کیوں؟ مجھے پتا ہے جب درس ہوگا انشاءاللہ بہت سے سوالوں کے جواب آ جائیں گے، پھر ذہن ایک پازیٹو تھنکنگ میں آئے گا، پھر سوال بھی مفید آئیں گے. میں درس سے پہلے بہت کوشش کرتی ہوں کہ لوگ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، اور کرتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں. رات چلتے حتیٰ کہ آپ کو جگہ دکھا رہے ہوں گے نا، مثلا لا کے اگر وہاں بیٹھا ہے وہاں سے یا اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، اس میں کیا ہونا چاہیے. تو اس صورت میں عموماً اگر آپ بتانے پھر وہ کہتے نہیں اصل بات یہ ہے، پھر وہ آپ کی بات نہیں، بھئی یا تو مان لو، مشورہ لیا ہے تو مانو، اگر نہیں ماننا تو کس لیے مشورہ کرتے ہو. تو بہت آسان جو میرے تجربے میں یہ چیز آئی کہ جب میں بچنا چاہتی ہوں کسی بھی اس طرح کی بیڈ فیلنگ سے، تو میں ہمیشہ اجازت لیتی ہوں کہ اگر میں تھوڑا تیار کر لوں، اور اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے تیاری کا، انسان ذرا سا مائنڈ میک اپ کر لیتا، ورنہ آپ بول بول کے تو جب اصل درس کا وقت آتا ہے تو آپ کے پاس ہمت ہی ختم ہوئی پڑی ہوتی ہے. جب کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرنے لگے تو آپ ایک اس کی اچھائی کر دیں، وہ شخص وہیں سے ہی باز آ جائے گا. کیونکہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک معلوم نہیں اس کا مقام کیا ہے، ہم اس کو نیچا کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے نزدیک بہت عزیز ہے، اور اس طرح آپ اللہ کی دشمنی مول لے رہے ہیں. ہاں یہ کہتی ہیں کہ جب کوئی میرے پاس کسی غیبت کرتا ہے تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، بس ہم ہیں ہی ایسے. تو اس سے بھی وہ ساتھ وہ بھی شامل ہو جاتا ہے نا ہم میں. ایک اور بات یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، جو کسی کی آپ سے کر رہا ہے نا وہ لازماً آپ کی کسی اور سے کرے گا. جو اس وقت آپ کے سامنے مخلص بنا ہوا ہے نا، بہت شریف بنا ہوا ہے، وہ کل آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ نے اس کو شے دے دی سن کے کہ ٹھیک ہے کہیں اور مجھے بھی جا کے ڈسکس کرنا. غیبت چھوڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے اوپر کچھ صدقہ فرض کر لیں کہ اگر میں نے آئندہ غیبت کی تو اتنے پیسے صدقہ کروں گی، اور وہ کرے تو اس سے بھی انسان بچ سکتا ہے. یہ کہتے ہیں جب ہم کوئی غیبت ہم بہنے کرنے لگتے ہیں تو کوڈ ورڈ گوشت گوشت کہنے لگتے ہیں. اس میں آگے آتا بھی ہے نا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت.
فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرو. ذرا سوچے کسی بھی مردے کو ذہن میں لے آئیں، کوئی مردہ لیٹا ہوا ہے اور آپ چھری لے کے پہنچ کے گوشت کاٹ کے کھانے لگ گئے. کسی انسان کا گوشت ویسے ہی ناپسندیدہ چیز، اور کہاں یہ کہ وہ مر چکا ہو. اچھا اس سے کیوں تشبیہ دی گئی اس کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص پیٹھ پیچھے وہ گویا مرا ہوا ہی ہے، کیونکہ وہ خود آ کے آپ سے دفاع نہیں کر سکتا نا، اپنا جواب نہیں دے سکتا. ون سائیڈڈ اس کے خلاف یلغار کر رہے ہیں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ اگر کوئی ڈکلیئرڈ ہے برا تو کہیں کہ وہ تو ہے ہی برا اس لیے ہم اس کی برائی کر لیں. جب وہ نظر آتا ہے تو آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو آلریڈی اپنا آپ دکھا رہا ہے. مجھے ایسے یاد آتا ہے کہ ہم جب ڈائسیکشن کرتے تھے نا ڈیڈ باڈیز کی پہلے 2 سال میڈیکل میں، تو وہ بہت ہی ایک ان پلیزنٹ ٹاسک تھا. بہت سے لوگ تو اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں نا، مذاق کے طور بنایا ہوتا ہے، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کرتا تھا. کچھ لوگوں نے اس کو ایک مذاق اڑانے کا طریقہ بنا لیا تھا نا مردوں کا، لیکن کبھی آپ کو احساس ہوتا تھا کہ ہم بھی اس جگہ پہ ہو سکتے ہیں. وہ باڈیز آتی ہیں لاوارسوں کی عام طور پہ، جیسے فقیر وغیرہ، یہ ایکسیڈنٹ کیسز میں جو مر گئے جن کا پتہ ہی نہیں چلا، آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکے بعد میں کون لوگ تھے. تو عام طور پہ طریقہ یہ ہے کہ بہت کم کالجز ایسے ہیں جہاں پہ فریش باڈیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. عام طور پہ باڈیز فریز کر لی جاتی ہیں، پرزرو کر لی جاتی ہیں، اور 6 مہینے سال تک وہ پڑی رہتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو لایا جاتا ہے. تو ان کی پرزرویشن کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں فریز کیا جاتا ہے اور ان کے اندر کچھ ایسی پرزرویٹیوز انجیکٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ سڑے نہ، گلے سڑے نہ. تو جب وہ آتی ہیں ان میں انسانوں والی کوئی بات نہیں ہوتی، جیسے انسان کا جسم کس قدر فریش ہے، اور وہ اتنا ہارڈ ہوتا ہے کہ اسکیلپل یعنی نائف سے بھی نہیں کٹ رہا ہوتا نا، اور آپ اسے اکھیڑ اکھیڑ کے ایک چیز اتارتے ہیں. اور پھر کئی بار ہوتا ہے کہ جیسے آپ گلوز پھٹ گئے، آپ کے ہاتھ پہ لگ گیا تو وہ عجیب چکنا سا، اور اس میں اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ تو جیسے میری فرینڈ تھی وہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کو اسمیل بہت تیز آتی تھی، اور ہر چیز اس کی اس قدر ڈسفگرڈ ہوتی ہے، اور وہ اس قدر بے بسی کا عالم ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں نا. بہت آپ کو اس وقت عبرت حاصل ہوتی ہے. تو مجھے اس وقت وہی، اگر وہ آپ ایک بار ڈیڈ باڈی دیکھ لیں ایک بار، تو شاید ہم سب کو احساس ہو جائے کہ کس قدر پینفل چیز ہے وہ چیز کھانا. ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو اور ہم فریش میٹ دیکھ رہے ہیں ایک طرح سے اس وقت نا. اگر آپ سڑا ہوا یا بہت پرانا اس میں سے بدبو آ رہی ہے، اس کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ گوشت کا تصور کرنا، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی زبردست بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی یہاں پہ. اگر کوئی شخص کسی بھائی کی غیبت کر بیٹھے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرے اور یوں کہے اللہم اغفر لنا ولہ. یہ بیہقی کی روایت ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی ایک برائی دیکھ کر اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں. مثلا اگر کسی شخص میں ایک خرابی دیکھیے نا، ہم کہتے ہیں یہ تو ہے ہی برا، اس کی ساری پرسنالٹی کے خیر کو بھول جائیں گے، تعصب کا شکار ہو جائیں گے. اگر ایک کسی بندے کو جو کسی ایک خاص گروپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کی برائی دیکھیں گے تو ساروں کو برا کہہ دیں گے. مثلا الوداع کی اگر ایک لڑکی کہیں بدتمیزی کرتی تو لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً کہتے ہیں الوداع والے تو ہیں ہی ایسے. اب سارے تو ایسے نہیں ہیں، ایک شخص کو سامنے رکھ کر دوسروں کو یہ کہہ دیا. تو اس بری عادت سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہمارے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں تو انشاءاللہ غیبت کم سے کم ہوگی. یہ بہت اچھی بات انہوں نے کی، غیبت سننا کیوں برا ہے؟ اس لیے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے اس کا رویہ تبدیل ہو جائے، تو ہمارا نظریہ بھی اس کے بارے میں تبدیل ہو جائے. لیکن ہم جس شخص کو خود نہیں جانتے اس کی برائی سن کے اس کے بارے میں ایک بری رائے قائم کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کوئی تعویل نہیں اس کی کر سکتے، اور اس کے بارے میں ایک برا ہی اوپینین اپنے لیے بنائے رکھتے ہیں. اور اس طرح ہم کبھی بھی اچھے دل سے اس سے بات نہیں کر سکتے، نہ ملاقات کر سکتے. اگر کہیں وہ سامنے آ بھی جائے تو ہم صرف کریٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں. کئی دفعہ لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، میرے پاس بھی آتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا تو کئی دن تو یہی جائزہ لیتے رہے کہ وہ چیز آپ سے ڈھونڈ نکالیں آپ کے اندر سے. عموماً مائیں بچوں کو باپ سے بددل کرتی ہیں، جس سے بچے ماں کی ہمدردی میں باپ کو ناپسند کرنے لگتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ باپ سے متنفر کر دیتی ہیں ماں، اور پھر بچے سارے کا سارا بوجھ ماں پہ بن جاتے ہیں، اور ماں ان کا بوجھ اٹھا بھی نہیں سکتی سارا، اور اس طرح وہ اپنے اوپر ایک خود ظلم کر لیتی ہے. انسان کو اگر اپنا آپ یاد ہو تو وہ دوسرے کی برائی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے. یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ماں جب باپ سے بددل کرتی ہے اور بچہ باپ میں وہ چیز نہیں دیکھتا تو شعور کی عمر میں پہنچ کر بچہ ماں کے خلاف ہو جاتا ہے.
کہتے ہیں کہ غیبت کا احساس ہونے پر میری بیٹی نے انٹرنیٹ پہ اپنی تمام فرینڈز سے غیبت کی معافی مانگی. اس کے اس عمل سے اس کی فرینڈز اتنی متاثر ہوئی کہ سب نے غیبت سے توبہ کر لی. یہ کتنی اچھی بات ہے نا. بعض اوقات ہم ڈرتے ہیں کہ ہم معافی مانگیں گے تو شاید دوسرا شخص ہمیں بہت برا سمجھے گا، لیکن یہ کہ اس سے دوسرے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ اگر معافی مانگ رہا تو ہم تو باز آئیں. یہ ایک اور بہت اچھا کمنٹ کسی نے بھیجا ہے، اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں تو وقت کے ساتھ اور مختلف تعویلوں کے ساتھ ہم اسے بھلا دیتے ہیں. یعنی مثلاً آپ نے کسی سے برا کیا تو آپ کہتے ہیں کیا ہوا، فلاں بھی تو ایسے تھا، اور طرح طرح کی تعویلیں کر کے بھلا دیتے ہیں. لیکن اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برائی کی ہو تو اس کو بھلانا مشکل ہوتا ہے. اس وقت تعویل نہیں کر پاتے اور ہم پھر کیا کرتے ہیں، ری ایکشن میں آگے اس کی برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں. اگر ہم نے کسی سے برا کیا ہو تو ہم اس کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ there are 3 kinds of people: those who make things happen, those who watch things happen, and those who say what happened. کہتے ہیں کہ اکثر گھروں میں بہن بہن کے خلاف بات کرتی ہے، ماں بیٹی کے خلاف، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ جی ہاں، یہ ظاہر ہے کہ غیبت ہے. یہ جہاں پر تو ہے کہ ان یاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت کھانا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی مشترکہ دشمن ہو تو اور وہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہو تو کیا اس کے بارے میں آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس کی سازشوں سے کیسے بچا جا سکے؟ جی ہاں، ایسی صورت میں، لیکن انہونے انجانے خود ساختہ توہمات نہ ہو کہ جن کو بیٹھ کے آپ ڈسکس کر کر کے حقیقت بنا لیں جو اصل میں تھا نہیں. ایک آنٹی ہیں جو جن سے بھی ملے اپنے شوہر کی باتیں شروع کر دیتی ہیں. یہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی، شوہر بھی سلوک اچھا نہیں کرتا. کبھی رات کو روتی ہے، ہمارے گھر آ جاتی ہیں، شوہر کی شکایتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں. ایسی صورت میں ہمیں ان کی باتیں سننی چاہیے نہیں. سن لیں، اگر وہ آپ نہیں سنیں گے تو کچھ اور کریں گی، سن لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ ساتھ ہی اس کو انکریج کریں کہ شوہر واقعی برا ہے لیکن تم اچھی ہو جاؤ، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. انہیں کہ جب وہ غصے میں آئے تو سوچیں مجھ پہ نہیں غصہ، پتہ نہیں کسی اور چیز پہ کر رہے ہیں، اس سے معاملہ کم ہو جائے گا. کیا یہ چیز بھی غیبت میں آتی ہے کہ جب ملک کے بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں ہم گورنمنٹ یا دوسرے لوگوں کو ڈسکس کریں کہ اچھا ہوا چلا گیا کہ اس میں یہ اور یہ خرابیاں تھیں، کیا ضرورت ہے، اس سے کیا حاصل ہوگا سوائے اس کے کہ اور فرسٹریشن پھیلے. اور بہت سی خرابیاں آپ نے خود نہیں دیکھی ہوتی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوتی ہیں. تو کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کرتا چلا جائے. جب ہم کیسز لیتے ہیں تو ان سے ایچ اینڈ ایوری تھنگ، مختلف چیزوں کے بارے میں، لوگوں کے بیہیویئر کے بارے میں پوچھنا پڑتا ہے. تو اس میں تو غیبت نہیں ہے. نہیں، علاج کے لیے کوئی حرج نہیں، مدد کے طور پہ کر رہے ہیں. مثلا کوئی بچہ اپسٹ ہے تو آپ اس سے پوچھتے اچھا تمہاری اماں کیا کرتی تمہارے ساتھ، یہ دیتی ہے تمہیں، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے. اب آپ ماں کے خلاف باتیں اگلوا رہے ہیں تو کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ آپ ماں کی بےزتی کروانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے تاکہ اس ہاتھ کو درست کیا جا سکے. ایک کیس کو ٹریٹ کرنے کے لیے دوسرے کیسز کو مینشن کرنا پڑتا ہے نا. جیسے ہم یہاں بھی باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ ایسا ہوا، کسی نے مجھ سے یہ کہا، میں نے یہ کہا. اب آپ کو کیا پتا کون ہے کہنے والا اور کون نہیں. تو صرف اصلاح کی نیت سے ایک کردار کو سامنے لایا جائے جبکہ اس کا پرسنل ایز اے پرسن اس کو ڈسکس نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں. اگر کوئی پرابلم بھی کسی کو بتانا ہو تو اس میں بھی ضروری نہیں کہ کسی کا نام لے کے پرابلم بتائیں. آپ یہ کہ مثلا مجھے ایک مسئلہ ہے یا کسی کا مسئلہ ہے. بعض اوقات لوگ مجھ سے اس طرح سوال کرتے ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ ان کا اپنا ہی ہے، آخر میں ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارا اپنا ہی ہے. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ کسی کا ایک مسئلہ ہے کہ کوئی شخص ایسا اور ایسا کرتا ہے، تو جو بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچائے گا. غیبت اور جھوٹ میں کیا فرق ہے؟ جھوٹ تو غلط بیانی ہے اور غیبت ذکر کا اخاک بما یکرہ. اس لفظ کو رٹ لیں، ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسے الفاظ میں ذکر کرنا کہ وہ سنے تو اسے ناگوار گزرے. ایک اور کمنٹ کسی نے بھیجا ہے، غیبت زنا سے سخت گناہ کیوں کر ہے؟ آپ نے فرمایا آدمی زنا کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص اس کو معافی نہ دے دے جس کی اس نے غیبت کی ہے. یہ معاشرتی زندگی کو خراب کرنے والے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، بیسیکلی ان سب کا ایک ہی اوریجن ہے اور ان کی حرمت کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ یہ کہ اس سے ایک مسلمان کی عزت پامال ہوتی ہے. جب کسی مسلمان کی جان لی جاتی ہے تو وہ
تو نظر آ جاتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کو قتل کر دیا، تو قاتل بھی بدنام ہوتا ہے، برا قرار پاتا ہے، اور مقتول بھی مظلوم پڑا ہوا نظر آتا ہے. لہذا اس گناہ کو تو ہم بہت اچھی طرح محسوس کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کا مال چرایا جاتا ہے تو جس کا چوری ہوتا ہے وہ بھی مظلوم ہمیں نظر آتا ہے، ہماری اس کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے. خدا نخواستہ کسی گھر ڈاکہ پڑ جائے، چوری ہو جائے تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے اور ہم اس کے پاس افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، اور اسی طرح چور کو برا بھلا کہتے ہیں. لیکن جب کسی کی عزت چوری ہوتی ہے، جب کسی کی عزت پہ ڈاکہ پڑتا ہے، جب کسی کی عزت قتل ہوتی ہے، تو اس وقت نہ قاتل برا لگتا ہے، ہمارے سامنے کر رہا ہوتا ہے، ہمارے پاس آ کر، ہمارے پاس بیٹھ کر، اور نہ ہی وہ شخص مظلوم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جس کی ہم بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں اس کی پیٹھ پیچھے. تو اس طرح یہ گناہ، اس کی توبہ اور معافی کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں کہ احساس ہی نہیں. کسی نے قتل کیا تو اس کو سب برا کہتے ہیں، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے برا کیا. کسی نے چوری کی، اس کو سب برا کہتے ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے اس نے چوری کی. لیکن جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو کوئی اس کو برا کہنے والا کم ہی ہوتا ہے. چور چھپ کے چوری کرتا، قاتل چھپ کے قتل کرتا، غیبت کرنے والا دلیری کے ساتھ ہمارے سامنے بیٹھ کے عزت لوٹتا ہے، اور ہم گنگے بہرے بن کے کوئی بھی اس پہ ایکشن نہیں لیتے. حالانکہ خون کی حرمت، مال کی حرمت عزت کی حرمت کے برابر ہے، یا عزت کی حرمت ان پہلی دو کی حرمتوں کے برابر ہے، ایک ہی لیول کی چیزیں ہیں. تعلقات کی خرابی کے بعد تعلقات کی اصلاح کی کوشش کرنے والے کے لیے کیا جزا ہے؟ فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور خیرات سے افضل مرتبہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا، آپس میں جھگڑے والوں میں صلح صفائی کرانا، کیونکہ آپس میں جھگڑنا مونڈ دینے والا ہے. ہی الحالقہ، جیسے کوئی چیز بالکل صفائی کر دی جاتی ہے اور وہ دین کو مونڈ دینے والا ہے، یعنی دین کا نقصان ہوتا ہے اس میں. کہتے ہیں کہ 10 چیزوں کو کھا جاتی، یعنی ختم کر دیتی. توبہ گناہ کو، جھوٹ رزق کو، غیبت عمل کو. ظاہر ہے جب انسان غیبت کرتا ہے تو اپنے نیک عمل دوسرے کو پہنچا دیتا ہے. غم عمر کو، صدقہ بلا کو، غصہ عقل کو، پشیمانی سخاوت کو، تکبر عمل کو، نیکی بدی کو، عدل ظلم کو. حضرت صبرہ بن فاقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی اسلام قبول کرنے لگتا ہے تو شیطان آ کر اسے کہتا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کیا تو اپنے پچھلے دین اور آبا کے دین کو چھوڑ رہا ہے؟ وہ آدمی شیطان کی بات نہیں مانتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے. پھر شیطان اس کی ہجرت میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے آتا ہے اور اسے کہتا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کیا اپنا گھر، اپنی زمین، اپنا سامان چھوڑ کر جا رہا ہے؟ مگر وہ آدمی شیطان کی بات نہیں مانتا اور ہجرت کر لیتا ہے. تب شیطان اس کے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی جان کو اس قدر مشقت میں ڈال رہا ہے، مال بھی خرچ کر رہا ہے. دیکھ اگر تو لڑا تو مارا جائے گا، تب تیری بیوی کسی اور سے شادی کر لے گی، تیرا مال پیچھے والوں میں بانٹ دیا جائے گا. مگر وہ آدمی شیطان کی بات نہیں مانتا اور جہاد میں نکل کھڑا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایسا کیا پھر وہ مر گیا تو اللہ پاک نے اپنے ذمے یہ لازم کر لیا کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اسی طرح اگر وہ ڈوب کر مرا یا جانور سے گر کر مرا تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے کاموں میں تو انسان اس سے جیت جاتا ہے، لیکن جب وہ آ کر کسی انسان کے خلاف بدگمان کرتا ہے تو وہاں پر انسان ہار جاتا ہے.